Conference for making such a great effort تاکہ اس ڈائلاگ سے ہم لوگ کوئی سلوشن کی طرف چلیں، تاکہ اس مل کر بیٹھنے سے تاکہ جو ہم سب سینئرز یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں بٹ آپ سینئر سے ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملے، اور جو اس کا نیٹ رزلٹ نکلے اس کے اوپر پھر عمل درآمد کیا جائے۔ میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا اسد کیسر صاحب کا، محمود خان اچکزئی صاحب کا، راجہ ناصر عباس صاحب کا، فردوس شمیم نقوی صاحب کا، سردار عطا اللہ اپنا سردار اختر جان خان مینگل صاحب کا، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا، اینڈ آل دا سینئرز جو یہاں موجود ہیں اور ایک ایفرٹ کر کے ایک قومی ڈائلاگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا ڈائلاگ کہ جس کے اوپر سب متفق ہو کر اس تحریک کو آگے کی طرف لے کر چل سکیں۔ میں اسد کیسر صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کروں گا for giving me the opportunity to represent the پارلیمانی پارٹی in پنجاب اسمبلی، جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے، جو ہماری اپوزیشن کی وہاں پر جماعت ہے پروونشل اسمبلی کے اندر، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ So to begin with، جو یہ ہماری کانفرنس ہے اس کا، اور جو اس کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، so we have to first understand the constitution. Constitution is not just a piece of paper. Constitution is not the words chosen by the parliament, by the member of the parliament, but it is a promise for the solidarity, it is a promise for the integrity, and it is the promise for the federation of this country. That is the most important point. سر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، چاہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، but still he opted for the consensus constitution. اب حالت یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو they have made a mockery out of it. سر 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، دھونس کے اوپر، جبر کے اوپر، فسطائیت کے اوپر ممبر پارلیمنٹس کو مجبور کرنا کہ وہ اس پرسن اسپیسیفک اور پرسن سینٹرڈ جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو وہ منظور کرائیں۔ سر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا that we need to realize and that we need to basically educate the people of Pakistan is that کہ اس کانسٹیٹیوشن نے تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ جب ہم اپنی پسند کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں گے تو جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں، اور میں بالخصوص یہاں ذکر کروں گا کے پی کے کا اینڈ بلوچستان، جو کہ ایک وار ٹون پروونسز ہیں، جہاں پر کہ پہلے ہی بڑے صوبوں کے خلاف تعصب کی ایک فضا ہے، اس قسم کے جو امینڈمنٹس ہیں ان سے ہم پرووک کر رہے ہیں ان کی فیلنگز کو، اور نہ صرف ہم پرووک کر رہے ہیں بلکہ یو آر پلینگ ود فائر، یو آر پلینگ ود دا فیوچر آف دا کنٹری۔ دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اس کانسٹیٹیوشن کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ میں سر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ میرے بھائی حسین اخنزادہ صاحب نے کہا کہ کافی لمبی لسٹ ہے، میں سر پنجاب کی طرف آپ سب لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ آفٹر the 9th of May پنجاب has become a police state. پنجاب has become a police state. پنجاب کے اندر 9th May کے بعد جو فسطائیت کا راج ہے،
جو وہاں پر لوگوں کے حقوق سلب کیے گئے، چادر چار دیواری کے احترام کو پامال کیا گیا، اور چاہے وہ 8 فیبرری کے الیکشن پری 8 فیبرری ہو یا پوسٹ 8 فیبرری ہو، ورکرز ہیں چاہے کوئی آپ کے ممبر پارلیمنٹس ہیں، کسی کا گھر، کسی کی عزت، کسی کا کاروبار محفوظ نہیں ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں، اینڈ آئی ہیو گاٹ پکچرز ٹو پروو اٹ۔ میری پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا اینڈ دے نامینیٹڈ می ایز دا لیڈر آف دی اپوزیشن۔ میں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، میرے گھر کے باہر اس ٹائم باہر پولیس کھڑی ہے، اور میرے گھر کے اندر میں خود یہاں ہوں، میری آلموسٹ 80 ایئرز والدہ ہے، لیکن پولیس ہمارے گھروں کے باہر کھڑی ہے۔ آئی گاٹ اے لسٹ آف آل دی ایم پی ایز کہ جن کے گھروں کے باہر پولیس کی فیلڈنگ لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں اس پہ کرتے کہ ہمارے ورکرز، پی ٹی آئی کا ورکر اس سے زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہے، اس سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ پنجاب کے اندر تھنگز آر ڈفرنٹ دین اینی ادر پروونس۔ میں بلوچستان کی بات نہیں کروں گا، لیکن پنجاب کے اندر ایک فسطائیت کا راج ہے، ایک انہوں نے خوف کا ایلیمنٹ بٹھا دیا ہے، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کا بازو بن کر ہم وہاں پر ایک سیریس نوعیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے 107 ایم پی ایز تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، ہمارے 8 لوگوں کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، جس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ملک احمد خان بچر صاحب شامل تھے۔ ہمارے ایم پی ایز جن کے نام لینے آئی تھنک ضروری ہے، بیکاز دے ڈیزرو کریڈٹ فار دیٹ۔ ہمارے ایم پی ایز تھے، اپنا ساہی صاحب تھے فرام فیصل آباد، شیخ شاہد صاحب تھے فرام فیصل آباد، انصر حرل صاحب تھے، اپنا حاجی سیلا صاحب تھے فرام فیصل آباد، اور انہوں نے وہاں پر جھوٹ موٹ کے الیکشن کرا کر اور ان کی جگہ اپنے نئے بندے لے کر آ گئے۔ اس پچھلے منگل کو ہمارے 8 ایم پی ایز کے اوپر وہاں پر اڈیالہ کے باہر ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں، ان کے گھروں کے اندر ریڈز ابھی تک جاری ہیں۔ سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس لیے ان سے نہیں گھبرائے، اور نہ ہمیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے ہماری ایگزامپلز ہیں۔ ہمارے پی ٹی آئی کا ورکر، ہمارے پی ٹی آئی پنجاب کا ورکر، میں پھر ریپیٹ کروں گا، اس سے بہت زیادہ قربانیاں دے رہا ہے، اس سے بے انتہا زیادہ اپنا قربانیاں دے رہا ہے، اور ان پہ بے انتہا پریشرز ہیں۔ ہمیں تو پھر بھی ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ کہیں نہ کہیں کوئی لیوریج مل جاتی ہوگی، پر اصل ہمارا جو ورکر ہے ہی از گوئنگ تھرو ہیل اینڈ بیک۔ میں سر یہاں یہ کہوں گا کہ اسٹارٹنگ فرام دا 4 اگست جب آپ لوگوں نے تحریک کی کال دی تھی، اینڈ since then I have been leading the MPs in Punjab Assembly, there has not been a single event، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری حاضری ہو، ہماری پریزنس ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے اڈیالہ ہو، وی آر دیئر بیہائنڈ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے کنسنسس کے ساتھ، وی وڈ فالو دیٹ اینڈ وی وڈ فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل فار دا رائٹس آف آور ورکرز۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ہمارے کوٹ لکھپت کے اندر اسیران ہیں، بیگم یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اپنا محمود الرشید صاحب ہیں، سینیٹر چودھری اجاز صاحب ہیں، اور ہزاروں ورکرز جو مختلف قیدوں میں ہیں۔ ہم ان کی آواز بنیں گے، اور میں نے اپنا اسد کیسر صاحب کو، از ویری سینئر اینڈ از ویری کائنڈ، کہ ہی از آلویز دیئر۔ ہمارے چیئرمین گوہر خان صاحب بھی موجود ہیں، دے بوتھ، اور نقوی صاحب، دے ہیو آلویز بین دیئر فار ایوری ٹائم اینڈ ایوری اوکیزن۔ جب ہم نے ان کو کال کی، ہم نے ان کو اپنے حالات بتائے، میں ہر ایونٹ ان کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، اور میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے، آپ سب آئیں، آپ کے آنے سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اینڈ ویری سون میں اسد کیسر صاحب سے اور گوہر خان صاحب سے پلان بنا کے، سیکرٹری جنرل راجہ اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب سے پلان کر کے
نیکسٹ ہمارا جو بھی سیشن ہوگا آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ چاہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے وہاں پر. اس فرائیڈے کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے آ رہے ہیں لاہور. وی ہیو انوائٹیڈ دیم ٹو دی اسمبلی. میں صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ وٹ ایور آپ کی وزڈم ڈیسائیڈ کرے, بیکاز تجربہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ سارے بہت سینئر لوگ ہیں. یو ہیو سین دی ہائیز اینڈ لوز اینڈ پالیٹکس آف دس کنٹری. آپ لوگ جو ڈیسائیڈ کریں گے ہم اس پہ من و عمل کریں گے. اور ہمارے ایم پی ایز جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کوئی ایونٹ مس نہیں کیا اور انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. اینڈ آئی پرومس یو کہ ہم اس تحریک کے اندر آپ کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار آل دی لیڈرشپ.